بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. ہمیشہ کی طرح میری اور ٹیم کی ایک کوشش کہ جمعے کی خوبصورت جو ہے وہ محفل سجائی جا سکے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس محفل میں وہ ذکر بلند ہو جو بارگاہ الہی میں قبولیت رکھتا ہو، اور اس قبولیت کے سبب اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو قبول کرے. سو ناظرین، آپ کا ساتھ رہے گا آج کے پروگرام میں بذریعہ کالز، اور وہ تمام مسائل جو آپ ہم سب اپنی زندگی میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ان کے راستے. سب سے بہترین کتاب رب تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے لیے بھیجی جو مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتانے کے لیے بڑی محترم شخصیت، میں بہت ساری دعائیں کرتی ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. پروگرام میں آتے ہیں اور ہمارے مسئلوں کا حل بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا مناج بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کو جمعہ بہت 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 مبارک ہو. مبارک آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور ابھی جب اسکرین اوپن ہوئی تھی تو آپ نے خوبصورت آواز، خوبصورت چہرہ دیکھا آپ نے، اور بہت خوبصورت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے مختلف ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا ہے، جی اٹھا پاکستان کے بھی مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. فوزیہ خاتم، السلام علیکم. جمعہ بہت بہت مبارک ہو فوزیہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور میری ایک اور بہت پیاری بہن، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا شرف حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف حسین. السلام علیکم. صدف، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، سوالات ہیں میرے پاس آپ سب کے جنہیں میں شامل کروں گی، آغا بھائی کے سامنے رکھوں گی. اس کے علاوہ نمبر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ ایک سوال کریں، اور تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں کالز لے سکوں. اور جب آپ کال ملائیں تو ٹی وی کی آواز جو ہے وہ پلیز آپ اب بند کر دیجیے گا. رائٹ. سو پہلی جو ہماری میسج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں. جی نازیہ جی ہیں یہ کراچی سے، اور ان کی والدہ کا نام ہے آغا بھائی فوزیہ بی بی. اور یہ کہتی ہیں، بڑی عجیب سا میسج تھا یہ، اور شاید بہت سارے لوگ اس چیز سے ریلیٹ بھی کر سکیں، کہ گھر سے تعویذ نکلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. اب وہ کہہ رہی ہے میرے گھر سے تعویذ بھی نکل رہے، کیلیں بھی ہیں، اور لونگیں بھی نکل رہی ہیں. شکر ہے الائچیاں نہیں نکل رہی. ویسے نکل رہی ہیں تو ان کو اپنے کھانے میں آپ استعمال کر مذاق لیا. کر رہے ہیں. نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اس بات کو، میں پریشان ہو گئی میں تھی آپ کے میسج مسائل سن کے. کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، بے شک، اور ہمیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ مل چکا ہے. بے شک. ہمیں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں قرآن پاک ہے، ہم باوضو رہتے ویسے ہیں. آغا بھائی یہ لونگوں پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی عمل ومل ہوتا ہے؟ کس کے اوپر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے تو مے بی ان کے کہیں بیک آف دا مائنڈ کوئی شک دیکھیے، ہو. کوئی بھی ایب نارمیلٹی جو ہے نا وہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے باورچی خانے میں یہ چیزیں ملتی ہیں تو اس میں تو کوئی یہ قباحت نارمل کی ہے. بات ہی نہیں. ٹھیک آپ ہے. کے ٹول باکس میں سے کیلیں ملتی ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے لیونگ روم میں، آپ کے بیڈ روم میں اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں ایسی چیزیں، اور اس کو کسی نے وہاں پہ پہنچایا بھی نہیں ہوتا ہے نا، گروسری کر کے آگے کوئی چیز وہاں گر گئی رکھ دی کسی نے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس ایب نارمیلٹی، تو اس کا علاج ہونا چاہیے، تو اور انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی فکر پریشانی کی بات نہیں ہے. گھر میں سب سے پہلے تو دیکھیں، جب بھی گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر میں اذان دینی چاہیے. جب آپ اپنے گھر میں اذان دیں گے تو وہاں پر فرشتے آئیں گے، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، شیاطین بھاگیں گے. اور حدیث مبارکہ کے مفہوم میں سے ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو اپنے گھر میں ایک تو 5 وقتہ نماز کی پابندی رکھیں. نمبر 2، باوضو زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کیجیے. ہر فرض نماز کے بعد لازمی آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا
उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान तो अल्लाह। इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अपने गुस्ल को बहुत ठीक करें, आपका गुस्ल जितना अच्छा होगा, आपके अंदर पाकी और तहारत उतनी अच्छी होगी, आपका वज़ू इतना अच्छा होगा, आपकी नमाज़ें मकबूल होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। और तहारत के तो वैसे भी, सफाई के तो निस्फ़ ईमान है, तो 50% तो अल्लाह पाक ने उसी के दे रखे हैं। तो अपने घर में सूरह बकरा पढ़िए। और आपने कहा कि आज जुमा है तो अजान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिन घरों के अंदर इस किस्म की चीज़ें हों वहाँ पर दिन में 2-3 मरतबा अजान दे देनी चाहिए। ठीक है, अपने घर में, अपने कमरों में अजान देनी चाहिए। सूरह बकरा रोज़ाना पढ़िए, पानी पर दम कीजिए और अपने हर कमरे के 4 कोनों पे स्प्रे कीजिए। किचन बाथरूम में स्प्रे मत कीजिए। राइट जनाब। कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। सलमा मुर्सलीन बोल रहा हूँ कराची से बेटा। जी मुर्सलीन अंकल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आपकी इजाज़त से आका साहब से एक सवाल करता है। नहीं आपको इजाज़त, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए स्टूडियो में। जी कहिए मुर्सलीन अंकल, कहिए। जी आका साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। कारोबारी आदमी हूँ। आका साहब मैं लाखों में खेलता था, यानी कि जुआ नहीं खेलता था। आई वॉज वेरी स्टेबलिश। आका साहब आजकल ज़रा परेशानी में मुब्तला हूँ। कोई ऐसा वजीफा, कुछ ऐसा विर्द बताइए कि मैं अपनी पुरानी पोजीशन पे आ सकूँ। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, कोई अच्छा सा मुजर्रिब वजीफा बता दीजिए। मैं कारोबारी परेशानी में बहुत ज़्यादा मुब्तला हूँ। शुक्रिया। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। और हमेशा जब भी मुर्सलीन साहब आते हैं उनकी आवाज़ में बड़ी एक एनर्जी होती है, लेकिन आज शायद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, और जो भी मसाइल हैं इस कोविड की वजह से भी लोगों को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूती के साथ, ईमान की पुख्तगी के साथ हमें यकीन रखना है। रिस्क रब ताला ने वादा किया है तो हमें उसके लिए तो परेशान नहीं होना। हाँ, लेकिन मग़फ़िरत का वादा नहीं किया, मग़फ़िरत का वादा नहीं किया उसने, रिस्क का तो परवरदिगार ने वादा किया है, मग़फ़िरत का वादा नहीं किया, और हिदायत का भी नहीं किया, और हिदायत बगैर गिड़गिड़ाए मिलती भी नहीं है। ट्रू। क्या बात है जी, ऐसा ही है। सो इसलिए हिदायत की भी तौफीक मांगे, तौफीक मांगने की भी जो है वो रब ताला जो है वो हम सबको जो है वो हिम्मत दे। अपनी दुआओं में तौफीक मांगा कीजिए इन सब चीज़ों की। सो मुर्सलीन साहब ने जिस तरह का, इस वक्त आगा भाई बहुत सारे लोग इसी तरह की सिचुएशन में हैं कि जहाँ वो खड़े थे सब कुछ ख़त्म हो गया, या अब अपनी सफ़ेद पोशी छुपाना भी मुश्किल है। 2005 का ज़लज़ला आपको याद है? जी बिल्कुल मुझे याद है। ज़कात जो दे रहे थे 15 मिनट के बाद वो लेने वालों में शामिल हो गए थे। ये अल्लाह कोरोना वायरस की, इस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को इसी तरह से उसी नहज पे पहुंचा दिया है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और इंशाल्लाह अल्लाह के पास ही इसका सोल्यूशन है, और हम हिदायत याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और रोज़ाना एक पेज तिलावत कुरान पाक की लाजमी करें। इसके अंदर रिस्क में ऐसे ऐसे ख़जाने छुपे हुए हैं कि आपकी सोच है। अगर आप रोज़ का एक पारा पढ़ सकते हैं तो सुभान अल्लाह, एक रुकू पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक पेज तो कम से कम पढ़ें रोज़ाना, बिला नागा एक पेज की तिलावत लाजमी करें। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, इसका कसरत से विर्द करें। जब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम रोज़ाना, उसमें आता है रिवायतों में, हदीस मुबारका में, कि कम से कम 100 मरतबा, और कई जगह आता है कि 100 टाइम्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला से इस्तगफार पढ़ते हैं, इस्तगफार करते हैं, जो बख्शाएँ अल्लाह उनके तुफ़ैल, उनके सदक़े में हम तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो हमें कम से कम 100 मरतबा तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हर नमाज के बाद कम से कम 70 मरतबा पढ़ें, नहीं तो दिन में कम से कम 1 मरतबा पढ़ें, और इसमें ख़जाने, रिस्क के ख़जाने छुपे हुए हैं। इंशाल्लाह आपकी तंगदस्ती, आपकी परेशानी मुरसलीन साहब बिल्कुल दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बुशरा है, जी दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बुशरा कहिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे मतलब घरेलू बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी रहती है, और मेरे बच्चे भी नहीं है, एक बेटी है, उसके बाद कोई बच्चे नहीं है, 5 साल की बेटी है। अच्छा बुशरा जी, आपकी वालदा का नाम क्या है? परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। तो झगड़ा किस बात पर रहता है? हर छोटी छोटी बात पे रहता है, मतलब हर घर के किसी भी मतलब में आगे बताता है कि मतलब हर पे रहता है, मतलब
हर तरह के लड़ाई झगड़ा रहता है। सही सही, ठीक है। अल्लाह ताला आपके घर में सुकून दे और आपकी जो ज़िंदगी अल्लाह ताला उसमें आपको जो है वो बेहतरी लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी आपकी कॉल का। और जब इंसान परेशान होता है तो बस उसको मौके चाहिए होते हैं झगड़ने के लिए, फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाहर वालों से तो इंसान लड़ लेता है, लेकिन अपनों से कैसे झगड़े। सो इसलिए घर सुकून की जगह है, वहाँ सुकून कैसे कायम होगा ये हम पूछेंगे आगा भाई से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जो भी हमारे मसाइल हैं ज़िंदगी में, कुरान और अहादीस की रोशनी में उनका हल क्या है ये आपको आगा भाई बता रहे हैं। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं जहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी कहिए, जी मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही? हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी। जी शादी को 7-8 साल हो गए हैं। जी तब से मैं परेशान हूँ और घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हो। और अभी 4 महीने से अपनी बीमारी के बारे में भी पूछना है मुझे। जी, क्या मसला है आपका? 4 महीने से असल में मुझे ना चेस्ट में इंजरी है। अच्छा तो मैं अपना इलाज भी करवा रही हूँ, लेकिन अभी जो मेरी मैमोग्राफी कराई है ना मैंने, जी जी तो वो ज़रा कुछ सही नहीं आई है। इसलिए उन्होंने कहा कोई खतरे वाली बात पता नहीं है या नहीं है, बस इस बारे में मुझे पूछना है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा राइट। अब आप इलाज करवाती रहिए, बाकी आगा भाई आप से करवा रही हूँ। अच्छा आगा भाई आपको वजीफ़ा भी बताएंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे। जी बोले, अपने हस्बैंड का नाम बता दें। सलमान। अच्छा, और आपकी सास का नाम? शमीम। शमीम, ठीक है राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे पहले तो जो आपने अपना मसला बताया ना, जी। ये जो आपने फरमाया है, तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मसाइल है ये हमारी ख़वातीन के अंदर पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और इसको रोकना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास जाएं और जाके अपने इस मसले की तशख़ीस कराएं। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद 111 मरतबा या सलाम हो, या अल्लाह हो, या सलाम हो, या अल्लाह हो, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद तुनजीना पढ़ें। अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पिएं। रोज़ाना कम से कम एक भूखे को सदके का खाना खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये मसला जो आपका प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा। दूसरा फरमाती हैं आप, आपके शौहर, उनकी गैर जिम्मेदारी का मसला। तो देखें, हर चीज़ को बहुत इजी वे में उनको आप अंडरस्टैंड करें, उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें। अगर वो नहीं समझते तो घर के लोगों को बीच में डालें और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे और घर की जिम्मेदारी को उठाएंगे। या वहाबो या वहाबो या वहाबो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अनीता बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बहू के बारे में बात करनी है। जी बताइए। मेरी बहू का ना मतलब एक बेटा हुआ है शादी के 4 साल के बाद। उसके बाद बेटा मानना 7वें साल में दोबारा औलाद मिली। अच्छा ओके। और टेस्ट वगैरह कराया, सब क्लियर है, बस खुद की तबीयत भी ठीक रहती है। नाम क्या? अच्छा, आपकी बहू का नाम क्या है और उनकी? सॉरी, शकीला। शकीला। और उनकी वालदा का? खतीजा। खतीजा, ठीक है राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। राइट, एक और कॉलर है। ओके जी राइट। सो हम एक ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो इस कॉल का भी जवाब देंगे एंड मज़ीद इंशाल्लाह कुछ बात होगी इसी हवाले से। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगा मनाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ाइफ आपको बता रहे हैं। नंबर्स मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरी बहू को जो है वो उनकी एक औलाद है और बाकी जो है वो बाकी औलाद की वो ख्वाहिश रखती हैं। सो उनकी बहू का नाम है शकीला एंड शकीला की वालदा का नाम है खदीजा बीबी। जी आगा भाई। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी के साथ अगर फजर की नमाज के बाद वो सूरह मरियम की तिलावत करके अल्लाह पाक से दुआ मांगेगी तो इंशाअल्लाह ताला औलाद की
خوشخبری سے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہو جائیں گی. اور یا مبدیو یا سلامو یا مبدیو یا سلامو پروردگار کے بابرکت نام پیارے پیارے نام کی انشاءاللہ 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کا ورد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. میں صفیہ سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں ثنا آپ؟ میں ٹھیک ہوں صفیہ بی بی, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. جی کہیے. میں نے سر سے یہ کرنا تھا کوشچن کہ میری اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور ہمارے گھر کی پریشانیاں ہیں اور بچے بھی جیسے تعلیم میں آگے نہیں بڑھ رہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اگر وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو یہی پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں. اچھا. کوئی ان کا وہ نہیں ہو رہا نا, کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہوتا. اچھا. آپ کی میری بھی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ حنیفہ بیگم. حمیدہ بیگم. حنیفہ بیگم. اوکے صفیہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو حل کرے انشاءاللہ. آپ کی پرابلمز بہت جلدی ختم ہوں گی. سب سے پہلے تو گھر کے تمام افراد کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کروائیے. فجر اور عشاء کے بعد, فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھوائیے سارے گھر والوں کو بٹھا کر. جو صبح فجر کے بعد یاسین شریف پڑھتا ہے وہ فجر کے بعد سے لے کے عشاء تک, اور جو عشاء کے بعد سے یاسین شریف پڑھتا ہے وہ فجر تک 24 گھنٹے پروردگار کی خصوصی امان میں رہتا ہے. فرشتے جو ہیں وہ 24 گھنٹے اس کی لیے استغفار بھی فرماتے ہیں اور وہ ایک پروٹیکشن میں رہتا ہے. تو اور ایک مرتبہ جو یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے, اور یہ قلب قرآن بھی ہے. تو جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے پریشانیاں ہیں, یہ یاسین شریف سے, اس کی تلاوت سے اور اس کے بعد مانگنے والی بہت ساری دعاؤں سے حل ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کریں عمل, اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مسائل, آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, کیونکہ آغا بھائی اس وقت وائرل بھی چل رہا ہے اور کرونا کا بھی اسپریڈ ہو رہا ہے دوبارہ سے, تو کوئی ویسے تو آپ نے علاج ضرور کرنا ہے. اگر آپ کو سمٹمز آتے ہیں, مطلب جو بھی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, احتیاط کرنی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اللہ کے نام میں بہت برکت ہے, کرشمے ہو جاتے ہیں اللہ کے نام کی برکت سے. احتیاط جو ہے نا وہ بہن علاج سے بہتر ہے. جی بے شک. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزیز نہ ہو نا, خاص طور پہ یہ کووڈ-19, تو سب سے پہلے تو ماسک کا استعمال کیجئے, ہینڈ سینیٹائز کیجئے, بار بار 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیے, سیلف ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیجئے. یہ تمام احتیاط کے ساتھ جب بھی کبھی بھی کوئی بیمار کو, کسی پریشان حال کو دیکھیں, خاص طور پہ کورونا کے مریض کو دیکھیں, تو ایک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے نا, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گے. تو ایک تو اس دعا کا خیال رکھیے, اور دوسرا ایک بہت خوبصورت ایک وظیفہ ہے جو میں اکثر یہاں پر بھی اور دیگر ٹرانسمیشنز میں بھی بتاتا ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں منزل. ٹھیک ہے. جو فجر کے بعد ایک مرتبہ منزل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے اوپر پی لے, اپنے تمام گھر والوں کو پلائے, تو انشاءاللہ ہر بیماری سے, ہر پریشانی سے, ہر آفت سے محفوظ رہے گا. تو منزل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, گوگل پہ لکھیں منزل وظائف, تو انشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رائٹ. آغا بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ آتے ہیں اور میرے کالرز ہیں ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فوزیہ خادم موجود تھیں اینڈ صدف موجود ہیں. صدف سے جاتے ہوئے کلام کی, کیونکہ مجھے بریک لینا ہے, اس سے پہلے ان سے کلام کی درخواست ہوگی, لیکن میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کو یہ ضرور بتاؤں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو وہ خاص ہستی جن کے ذکر سے ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ معطر ہو جاتی ہیں اور ہماری مغفرت کی بخشش کا سبب بنتا ہے یہ ذکر. ہم یہاں پر ذکر کریں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. آج کی تاریخ ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے. سو پروگرام دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ بریک کے بعد ان کی جو سیرت ہے, ان کا جو کردار ہے اور جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہوگا اس بریک کے بعد. جی بہن. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, آج کی تاریخ 28 صفر ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے, اور اس تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کی شہادت کا ذکر ملتا ہے جو نواسے رسول
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے والد کی شخصیت، آپ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، سو یہ جو خاص شخصیت ہے جن کا آج ہم ذکر کریں گے، اور اس ذکر سے ہم سب اپنی مغفرت کی دعا مانگیں گے کہ اس ذکر کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح کی تھی، آپ کا کردار، آپ کا گفتار اور پھر آپ کی شہادت، یہ مختلف پہلو جو ہیں اس حوالے سے اس نشست میں بات ہوگی، اور اس پہ بات کرنے کے لیے بہت محترم شخصیت جنہیں بارہا آپ نے جی ٹی وی کی اسکرینز پر دیکھا ہے، جب بھی جی اٹھا پاکستان میں آئے ہماری تعلیم فرمائی، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ علامہ صاحب، جن شخصیات کا ہم ذکر بلند کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری زبان کی طہارت ہوتی ہے جب ان کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور اگر میں تاریخ اسلام کا ذکر کروں تو حسنین کریمین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے ناموں کا اگر ذکر کیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں ان کی پیدائش سے قبل یہ نام موجود نہیں تھے، حسن اور حسین۔ سو کیا حکمت پوشیدہ تھی کہ ان کو یہ نام دیے گئے، اور ان ناموں کی نسبت اور ان کی طاقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ حقیقت ہے کہ حسن اور حسین جو ہے اس وقت زمین پر نام موجود نہیں تھے۔ جی۔ حسن اور حسین کا اگر ترجمہ کیا جائے تو شبر اور شبیر بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شبر حضرت امام حسن کا نام، جی اس کا مطلب بھی بشارت دینے والا، بشیر، جی، اور شبیر بھی بشیر، بشارت دینے والا، سبحان اللہ، دونوں کے معنی سیم ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حسنین کریمین اتنے پسند ہیں کہ آپ کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل کبھی تم آزمائش میں بھی پڑھے ہو؟ اللہ، کہا میں 4 مرتبہ آزمائش میں پڑھا ہوں۔ اچھا، کب؟ 3 تو وہ تھی، ایک تو وہ تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری پھیری جانے لگی، میں 7ویں عرش معلیٰ پہ تھا، اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، مینڈھا لو، میرے اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ کہا میں اسپیڈ میں گیا اور میں نے وہ رکھا، چھری چل چکی تھی لیکن میں مینڈھا رکھ چکا تھا۔ پھر دوسرا، جب یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، حکم ہوا جاؤ، اور اس کو باحفاظت تہ تک اتار، میں گیا اور زمین سے پہلے میں نے ان کو اپنے پروں پہ لیا اور آرام سے اتار لیا۔ تیسرا مقام وہ تھا کہ جب نبی کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے، میں آسمان میں اعلیٰ پہ تھا، تو اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوب کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے رکھو، نہیں تو سبزہ نہیں اگے گا زمین پر۔ تو میں اس وقت بھاگ کر آیا۔ اور چوتھا مقام وہ تھا کہ جب حسنین کریمین دونوں نے تختی لکھی، اپنی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، کہتے ہیں بتائیں امی جان کس بھائی کی تختی اچھی ہے، رائٹنگ اچھی ہے؟ ماں نے دونوں کا دل توڑنا نہ چاہا، مولا علی کے پاس بھیج دیا۔ مولا علی کیسے توڑ سکتے تھے؟ بھیج دیا نانا جان کے پاس، جاؤ نانا جان سے پوچھ لو۔ نانا جان کے پاس پہنچے، نانا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک کو بولوں اور دوسرے کو ناراض کر دوں؟ فرمایا یہ دانے ہیں 7 تسبیح کے، اور ایک روایت میں سیب ہے، بہرحال دونوں کو اگر مان لیا جائے تو فرمایا میں اچھالتا ہوں، جو زیادہ دانے اٹھا لے گا یا جو پہلے سیب کو اٹھا لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ فرمایا میں 7ویں آسمان پہ تھا اور مجھے اللہ نے فرمایا جاؤ یہ دانے کو 2 ٹکڑے کر لو، کیونکہ دونوں نے 3 دانے اٹھا لیے۔ 7ویں دانے کی طرف پڑھ رہے، میں نے پر مارا، توڑ دیا۔ اور اس طرح سیب کے بارے میں فرمایا کہ دونوں بڑھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا سیب کو 2 ٹکڑے کر دو، اور میں نے جو ہے نا اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ اور خاص الخاص جب ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہی، تو بڑے عجیب حالات ہیں جی۔ آج ہم لوگ رو رہے ہیں، ہمیں فون آتے ہیں جی کاروبار نہیں ہے، جو کام شروع کرتے ہیں رہ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بھول جاتے ہیں چونکہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے اسلاف کون ہیں، ہم کن کے نام لیوا ہیں، ہم کن کے نام لے کر کے اپنی مشکل کشائی کراتے ہیں۔ یہ امام حسن، امام حسین اور ان کی ماں طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کندھے پہ بٹھا کر لائے امام حسن کو اور ممبر پہ تشریف لے گئے، سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، تو کسی نے آواز دی
نہیں پہلے تو یہ واقعہ کہ آپ نے فرمایا اے اللہ اس حسن سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر۔ پھر ایک مرتبہ اسی طرح دیکھا، روایتیں دونوں ملتی ہیں، حسنین دونوں کو دیکھا، دونوں کو کندھے پہ بٹھایا تھا، اور ایک روایت میں نے جو بھی پڑھی وہ یہ کہ امام حسن کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، جا رہے تھے تو کہتے ہیں واہ کیا خوب سواری ہے، سبحان اللہ، فرمایا یہ بھی تو دیکھو کیا خوب سوار ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں درس دے رہا تھا، سبحان، صحابہ کرام بیٹھے تھے آپ سے حدیثیں سنتے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ ادب آداب یہی سیکھا تھا انہوں نے آقا سے کہ جب علم کی محفل لگی ہو کبھی، لیکن صحابہ کرام آل رسول کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ حکم بھی تھا قرآن میں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، خیر اس پہ بھی بات کریں گے، تو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے کسی نے اشارہ کیا ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ، اے ابو ہریرہ حسن آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں، ایک دم چونکے کھڑے ہوئے، کہتے السلام علیکم یا سیدی، میری گستاخی معاف فرما دیجیے گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ کب آئیں۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کو السلام علیکم یا سیدی کہا اس لیے کہا کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن آئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اور یہ نوجوانوں کی جنت کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شبر، یعنی حسن اور حسین جو حسنین کریمین کے دونوں کے رکھے گئے نام اسی لیے رکھے گئے کہ ان جیسے نام، اب شبر اور شبیر تھے، حسن اور حسین نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آسمانوں سے یہ نام بھجوائے کہ حسن جب پیدا ہوئے تو ان کا نام حسن رکھنا، اور جب ان کے ساتھ ان کا بھائی آئے گا بعد میں تو ان کا نام شبیر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نانا کی محبت کا تذکرہ تو آپ نے کیا، لیکن میں یہاں یہ بھی آپ سے ضرور پوچھوں گی تاکہ ہم سب جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے تاکہ اپنی امت کو جو ہے وہ سمجھایا اور سکھایا جا سکے۔ جب آپ نے کہا اتنی محبت کہ آپ کو کندھوں پہ سوار کر لیا جائے، آپ ان کی خوشبو سونگھا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، آپ تو جانتے تھے کہ دونوں کی شہادت کس طرح سے ہوگی، لیکن آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس کی وجہ تھی نا، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے وہ شہادتیں کینسل ہو جاتی، تو پھر ہمیں درس کہاں سے ملتا؟ ہاں، نبی علیہ السلام یہ بھی محبت تھی، یہ محبت ہی تو ہے، امت کی بھی محبت اور اپنے خاندان کی بھی محبت۔ 2 + 2 = 4. Yes. That is the universal truth. Nobody can deny it. The thing is same. جب آپ کو جنت لینی ہے، جب آپ نے کسی سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے، then you have to tell، وہ دلیل دینی پڑے گی، ہاں، سیکریفائز کرنا پڑے گا، دلیل نہیں دیں گے جب تک آپ کے لیے محبت، اور محبت آپ کو پتہ ہے کیا مانگتی ہے؟ قربانی۔ ٹرو، جب قربانی نہیں دیں گے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ یہ کر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب حضور کے صاحبزادے جو ہماری امی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہوئے تھے، حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، ان کی وفات ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چشمان کرم سے اللہ اکبر، روئے سرکار علیہ السلام۔ تو صحابہ نے کسی نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا دل پر زور نہیں کسی کا، یہ اس کے اوپر کوئی شریعت نہیں لگتی ہے، آنسوئے غم ہو سکتا ہے۔ تو امی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں دعا مانگتے؟ آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا کا دیا ہوا پاور، تو آپ دعا مانگے، یہ آخری بیٹا ہے، اب آپ پیچھے آپ کے کوئی اولاد ہی نہیں، بیٹا ہی نہیں، تو آپ ان کی دعا مانگے، زندگی مانگ لے۔ سرکار علیہ السلام فرمایا وہ دعا کا حق میں نے قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، جب سب کو نفسی نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی اس وقت بھی آپ اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ، اور یہ امت کس حال میں اللہ تعالیٰ، بس جو ہم کرتے ہیں نا، ہم جس طرح سے پہلے قوموں پر ہمارا جس وقت عمل ہے اس کا اگر نتیجہ ہمیں اس وقت مل جائے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ ویسے تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے حوالے ملتے ہیں، بہت ساری آیات ملتی ہیں، لیکن اگر ہم مباہلہ کا ذکر کرتے ہیں، سورہ آل عمران کا، سورہ احزاب کی تطہیر کا ذکر کرتے ہیں، تو اس بارے میں بیان کیجیے گا کہ اس میں کس طریقے سے اہل بیت کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، انڈوس کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب میرے آقا علیہ السلام، میں نے عرض کیا نا، جب مدینہ تشریف لے کر گئے، جی، آپ یہاں سے ایک دن کے لیے حیدرآباد چلے جائیں، جی، 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ پھر بھی تیاری کرتے ہیں، اب آپ ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، جی، صرف فتح مکہ والے دن واپس آپ 10 سال کے بعد اس میں داخل ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنا سب گھر بار کاروبار
سب کچھ چھوڑ کر آپ مدینے آ گئے, کوئی سامان نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی زیادہ راہ نہیں, کوئی زندگی کا سامان نہیں. تو اس وقت نا صحابہ کرام نے دیکھا سرکار علیہ السلام بظاہر کوئی مال و زر نہیں, تو پھر آئے, مشورہ کیا, میں یہ لاتا ہوں, میں سب نے لا کے نا بہت سارا سامان لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نظر ہے, آپ کی بے شک. آقا علیہ السلام سر جھکا دیا. اللہ اکبر. اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی, میرے محبوب کی جو خودداری ہے وہ پسند نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. کہ مجھے مطلب مجھ پر ترس کھا کے دیا جائے. انہوں نے کہا ہم ہدیہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے ہمیں کفر سے نکالا ہے, آپ نے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پر ڈال دیا ہے, ہم تو آپ کا کچھ بھی نہیں ادا کر سکتے, تو صرف ہدیہ ہمارا عاجزانہ تھا. اللہ نے آیت نازل فرما دی, اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دو کہ ہم تم سے اپنی اس تبلیغ دین کا کوئی اجر نہیں مانگتے, صرف اتنا کہتے ہیں کہ میری اہل بیت سے, میرے گھر والوں سے, میرے جو قربا ہیں ان سے محبت کرو. سبحان اللہ. کچھ اللہ. نہیں مانگتا, پھر میرے اہل بیت سے محبت کرنا, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جیلسی میں آ کے میرے اہل بیت سے جو ہے معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کریں گے. اللہ اسی لیے فرمایا یہ. پھر جو آیت اس کو یہ ہوئی, نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت سے مجھے تم جو ہے نا محبت رکھو. پھر ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں, کہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے یعنی کہ اہل بیت سے کہہ دو کہ بس اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پر کوئی گناہ نہ ہو. کیونکہ یہ آیت ہے وہ پردے کی آیت سے ایک ہی آیت ہے متصل ہے ساری, کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے گھر کی ازواج اپنی ازواج سے بیویوں سے کہہ دو کہ آپ اپنے آپ کو چھپائے رکھیں. چھپانے کا بھی کیا مقصد تھا, پتہ ہے کیا مقصد تھا؟ تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں, ان کا ایک اسپیشل قسم کا پردہ تھا. یہ امت کی مائیں ہیں, ان سے بہت زیادہ ادب اور احترام سے بات کرنی ہے. تو اس پہچان کے لیے جو ہے نا وہ فرمایا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہیں تاکہ تمہیں پاک کر دے, کوئی تم پر الزام تراشی نہ کر سکے. کیوں؟ تم نبی کی بیویاں ہو, تم اہل بیت اطہار ہو, تم نبی کے گھر والے ہو. اگر نبی کے گھر والے پاک صاف طیب طاہر منزہ نہیں ہوں گے تو کل کوئی بھی اٹھا کر کے ہاتھ انگلی اٹھا. آج دیکھو نا سیاست دانوں پہ کرتے ہیں نا, کوئی ہمارے عمران خان پر بھی تو کرتے ہیں نا, بھائی اس کی تو فلانے کے ساتھ فلانے معاملات تھے, فلانے تعلقات تھے, کس طرح ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. لیکن کیا کوئی دنیا کی ہستی نبی کریم علیہ السلام پر, وہ کہتے ہیں نا وہ ایٹم کا بھی کروڑواں حصہ بھی کوئی کر سکتا ہے اعتراض نہیں کر سکتا, کیوں اللہ نے طیب اور طاہر کر دیا. تو یہ آیات تطہیر نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا محبوب اور میرے محبوب کے اہل بیت ان کو ہلکا مت سمجھنا. اب اسی ضمن میں آ جائیں آیت مبارکہ. کفار آتے ہیں کہتے ہیں آپ ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں, بڑے بڑے نجران نجران قبیلہ تھا, وہ کہتے ہیں ان کا پادری تھا, کہتا ہے آپ ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں, ہمیں تمہیں اسلام پیش کرنا. ہم تو آلریڈی اسلام پر ہیں, ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام. کیا عیسیٰ کو مانتے ہو, صلیب کی پوجا کرتے ہو, اور کیا کرتے ہو, امی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویریں بناتے ہو اور اس کے اوپر پوجا کرتے ہو. کیا ہم نے بریک پہ جانا ہے؟ نہیں آپ کنٹینیو کیجئے. تو کیا تم صلیب کی پوجا کرتے ہو, تم امی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوجا کرتے ہو, ان کی تصویریں بنا کے ان کے آگے سجدہ کرتے ہو, یہ اسلام نہیں ہے, یہ تمہارے مذہب میں کب سے جائز ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہمیں جو ہے ایسا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ پھر بحث کریں. مباہلہ کہتے ہیں, مباہلہ. جی تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایسا کرتے ہیں. وہاں ایک رواج تھا, وہ کہتے ہیں ہم بددعا کرتے ہیں, چلو اللہ اکبر, اگر ہم حق پر ہوئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, مصیبت میں آ جاؤ گے, اگر تم حق پر ہوئے تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے. حضور نے فرمایا مجھے ایک دن کا ٹائم دو. حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی بھی کسی سے بھی جو ہے بغیر اللہ سے مشورے کے کبھی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کرتے نہیں. کہا نا قرآن میں آج نہیں, میرا محبوب تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے جو کہ رب کہتا ہے. بے شک. دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ اپنے اہل بیت کو لو. اب اہل بیت میں لیے کون, اور فرمایا جاؤ ان سے کہو ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کریں گے. اب وہ مباہلہ کے لیے گئے, آقا کے ساتھ کون, فرمایا میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ, میرا داماد علی, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین, اور خود آقا. پنجتن پاک اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. فرمایا یہ پنجتن پاک, ہم آ گئے ہیں, سرکار نے اپنی چادر مبارکہ میں دیا, فرمایا آ جاؤ. اب جو ان کا نصرانی پادری تھا اس نے کہا اوہو چہرے دیکھے حسن حسین کے,
مولا علی کے سرکار علیہ السلام امی فاطمہ تو پردہ میں تھی، کہنے لگے بھائی ان کے ساتھ مبالغہ نہیں کرو، اپنی قوم کو کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے کہا اللہ یہ پہاڑ ہٹا دے، اللہ کی قسم اللہ پہاڑ ہٹا دے گا، تم برباد ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہمارے ساتھ آپ کو بس کر لیں سیٹنگ، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ۔ تو پھر اسی لیے کہا دارالاسلام کے اندر جب کفار کو رہنے کی اجازت دی جاتی ہے تو ان سے ایک بہت مختصر سا ٹیکس لیا جاتا ہے۔ آج ہم دارالاسلام میں رہ کے مسلمان ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب کیا کریں، وقت کی کمی ہے، لیکن میں یہ جو آج شہادت کے حوالے سے، امام حسن کی شہادت کے حوالے سے جو دن ہے، سب تعزیت بھی قبول کیجیے، سو میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی مختصراً آپ بیان کر دیجیے۔ مختصراً یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 30 ایئرس، تو تقریباً 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مولا علی مشکل کشا کی تقریباً 4.25 سال، اور اس کے بعد 6 مہینے یا 8 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 5 تسلسل کے ساتھ یہ متفقون علیہ، سب کے متفقہ یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ 5 خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی پھر اس کے بعد حضرت حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، اللہ میرے اس بیٹے سے بہت بڑا کام لے گا، یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب سازشیں ہوتی رہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، اب اس پہ بہت سارے اختلافات ہیں کس نے دیا کس نے نہیں دیا، بہرحال جب زہر دے دیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، آپ بھاگتے ہوئے آئے، بھیا بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو آپ نے بڑی نقاہت سے پوچھا کیا کرو گے حسین؟ پوچھ کے کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہا ہاں میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، بھائی تھے۔ کہا پھر تو میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میرے نانا نے، ہمارے نانا نے کہا تھا کہ میں خون ہونے سے بچاؤں گا مسلمانوں کا، میں اپنے نانا کی بات جھوٹی کیسے کر دوں، میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر آپ شہید ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی شہادت ہے کہ بس ایسی مظلوم شہادت، اگر کربلا کے حسین کی شہادت مظلوم ہے تو خدا کی قسم اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے امام حسن کی شہادت۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پروگرام کا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جاتے جاتے صدف آپ سے کلام کی درخواست ہوگی۔ اللہ حافظ۔